اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو مصر کے یا کچھ اور علاقوں کے لوگوں نے مل کر مدینہ شریف کے اوپر حملہ کر کے محاصرہ کر کے ان کو مظلومانہ شہید کیا، اور ان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے جو ہے وہ خبر دی تھی، جو کہ مسند احمد بن حنبل میں 23,945 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی میں 3714، ابن ماجہ میں 112، اور السنہ میں 1179، اور مستدرک الصحیحین میں اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل 730 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا، اے عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَقْلَعْ فَلَا تَقْلَعْ، اگر منافق تیری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں تو تو نے اتارنے نہیں دینی۔ اب جو لوگ حضرت عثمان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کی، حدیث رسول کی روشنی میں وہ منافق قرار پائے۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی شہادت کے بعد فتنہ اٹھے گا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن حمال ازدی، اور حضرت عمر کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ اس حدیث کے گواہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عثمان غنی جب گزر کے گئے تو حضور نے فرمایا کہ فتنہ ان کے قدم سے اٹھے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ یعنی فتنہ اس کے قدموں سے اٹھنے کا مطلب یہ کہ جب یہ شہید ہو جائیں گے تو امت میں فتنہ برپا ہو جائے گا، حضور اس وقت ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا یومئذ ومن اتبعہ علی الہدی، یہ اور جو اس کے پیروکار ہیں متبعین ہیں وہ اس دن ہدایت پر ہوں گے، یہ اور اس کے ساتھی اس دن ہدایت پر ہوں گے، یہ اور اس کی پیروی کرنے والے اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں 17,601، 17,602، 19,839، 19,840، اور ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ میں 1294، 1293، اور مستدرک الصحیحین میں 4609، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 3719، اور امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں 826، 27، 30 اور 831 نمبر متعدد کتابوں میں یہ متعدد طرق اور اسناد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ پیش گوئی اور خبر دی تھی کہ عثمان اس دن حق پر ہوں گے، اور جو ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ اس دن حق پر ہوں گے۔ اب حضرت طلحہ اور زبیر ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ ہم اصحاب عثمان ہیں، ہم حضرت عثمان کا ساتھ دینے والے ہیں، حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت جو ہے ہم اس کا قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری 3641 نمبر حدیث ہے۔ اور اس حدیث کے بعد اگلا حصہ موجود ہے کہ حضرت مالک بن یخامر تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، وہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ وہ شام میں لوگ ہوں گے، جو گروہ مسلمانوں کا حق پر قائم ہوگا وہ شام میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں 19,505 اور 17,056 نمبر حدیث ہے، اس میں لفظ ہے وہ ہم اہل الشام، اور وہ اہل شام ہوں گے جو حق پر قائم ہوں گے اور حق پر رہیں گے۔ اور مسند عبد ابن حمید میں 268 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں انی اراکموہم یا اہل شام، اے اہل شام وہ تم ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اب یہ دلائل تھے ان کے پاس جس کی بنیاد پر وہ کھڑے تھے کہ نہیں ہم حق پر ہیں اور ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا جو قصاص ہے اس کو لینے کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص مل جائے تو ہم جو ہے نا وہ فوراً اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، یا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کا موقف یہ تھا۔ اہل سنت کا موقف اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں جنگوں میں حق بدست حیدر قرار ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، اور ان پر لعن و طعن کار فجار ہے۔ کسی صحابی کے اوپر لعن و طعن کرنا، امیر معاویہ ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، یا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کوئی ہو، کسی پر لعن و طعن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دونوں جگہوں میں حق کا طریقے سے آتا، لیکن مقابلے میں جو کھڑے تھے وہ معصیت پر نہیں تھے،
وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم نہیں تھے، وہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو گمراہ یا کافر یا منافق نہیں تھے، بلکہ ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی۔ اب اجتہاد میں خطا کس بنیاد پر ہوئی؟ ان دلائل کی بنیاد پر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دلائل موجود ہیں اور ان دلائل کی بنیاد پر ہم حق پر ہیں، ہم بات صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو قاتلین عثمان ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان المعجم الکبیر للطبرانی میں، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اور روایت نمبر 131، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں صفحہ نمبر 52 پہ، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں 14,567 نمبر حدیث بیان کی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، آپ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ ابن ابی بکر پر لعنت فرمائے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تیروں میں سے تیر مالک اشتر نخی کی طرف بھیجے۔ یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے المعجم الکبیر الطبرانی میں، مجمع الزوائد میں، اور امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں لے کے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے ابن ابی بکر پر اور مالک اشتر نخی کے خلاف، اور یہ مالک اشتر نخی اور محمد بن ابی بکر یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کے علاوہ یہ مالک اشتر نخی، ان کے بارے میں ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان مسند ابن الجاد میں 2666 نمبر اور تاریخ ابن شبہ میں روایت نمبر 2383 موجود ہے کہ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا دینے کے لیے اپنے خچر پر تشریف لا رہی تھی، مالک اشتر نخی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کے منہ کے اوپر مارا، حتیٰ کہ حضرت صفیہ ام المومنین گرنے لگی تھی۔ تو آپ نے جو جملہ اس وقت کہا، فرمایا کہ کہا ردونی لا یفتحنی ھذا القلب، کہا مجھے واپس لٹا دو، یہ قلب کہیں مجھے رسوا نہ کر دے۔ یہ مالک اشتر نخی کے بارے میں سیدہ صفیہ بنت حیی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹیٹمنٹ دی۔ اور یہ مالک اشتر ہوں یا محمد بن ابی بکر ہوں، یہ میرا اپنا بیان ذاتی نہیں، میرا شخصی رائے نہیں، یہ میں صرف روایت اور کتابوں کی حد تک بیان بتا رہا ہوں کہ امہات المومنین کے اور صحابہ اکرام کے پاس جو چیزیں تھیں یا جس بنیادوں پر وہ کھڑے تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب مالک اشتر نخی کے بارے میں، محمد بن ابی بکر کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ اکرام تھے، ان کی جو آراء تھی وہ اپنی جگہ پہ موجود تھی، اور یہ دونوں شخص جو ہیں وہ حضرت علی کے لشکر میں اور حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے قاتلین میں ان کا نام انہوں نے لیا مقابلے میں آنے والوں نے، اور کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور پھر ان کے پاس دیگر دلائل تھے۔ مثلا یہی جو راوی ہیں حدیث کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان اس دن حق پر ہوں گے اور ان کے متبعین اس دن حق پر ہوں گے، مسند احمد بن حنبل میں، مستدرک حاکم میں، فضائل الصحابہ میں، سارے میں نے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ یہی اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن ابی حوالہ، عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سیسیر الامر الی ان تکون جنودا مجندا، امر اور معاملہ میری امت کا یہ ہوگا کہ تم گروہ در گروہ ہو جاؤ گے، ایک گروہ شام میں، ایک گروہ یمن میں، اور ایک گروہ عراق میں ہوگا۔ تو ابن حوالہ ازدی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے اختیار کریں، میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم پر شام لازم ہے، یعنی تم اس وقت شام کو لازم پکڑ لینا۔ تو شام کو لازم پکڑنے کا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، اور وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام چلے گئے، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں میں کھڑے ہو گئے جا کے۔ اور یہی عبداللہ بن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ دونوں صحابی تھے جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے، اور یہ اس وقت کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے خود یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ اس کے قدموں سے اٹھے گا، یعنی ان کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ کھڑا ہوگا، اور یہ اور اس کے ساتھی اور اس کے متبعین اس وقت حق پر ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں،
اور یہ جو عبداللہ بن حوالہ ازدی ہیں یہ اس وقت ملک شام میں چلے گئے۔ ایک اور صحابی ہیں سمامہ بن عدی القرشی بدری صحابی ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی میں اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے، معجم الکبیر طبرانی میں 1388 اور 1399 نمبر روایت ہے، اور امام بخاری تاریخ کبیر کی جلد 1 صفحہ 121 پہ، اور مصنف عبدالرزاق میں جلد 11 صفحہ 447 پر، اور مجمع الزوائد میں 14577 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جس وقت شہادت ہوئی، یہ سمامہ بن عدی صحابی بدری صحابی ہیں، یہ اس وقت پکار اٹھے، روئے اور کہا الیوم انتزعت خلافت النبوت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خلافت اٹھ گئی، وصارت ملک و جبریہ، اور اس وقت ملک اور جبری بادشاہت رہ گئی، من آخذ شیئا غلب علیہ، جو جس نے پکڑ لیا اس پر غلبہ کر کے بیٹھ گیا۔ اب یہ ایک صحابی سمامہ بن عدی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں مکس ہو گئیں، دلائل کا تعارض ہوا، اور جو اپنے طور پر دلیل کو راجح سمجھتا تھا، اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ میں حق پہ کھڑا ہوں، وہ اس جگہ پہ کھڑا ڈٹ کے کھڑا رہا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ موجود ہے کہ حضرت اخرم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو مجھے رستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ صحیح بخاری میں 31 نمبر روایت ہے، 6875، 7083، صحیح مسلم میں 7187، سنن ابی داؤد میں 4269، نسائی میں 4133 اور 4134 ہے۔ جب مجھے رستے میں ملے تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں، اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ آپس میں ملے، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی حضرت اخرم بن قیس کو کہ واپس چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ آپس میں مقابلے میں ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، لہذا واپس چلے جاؤ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیسے جہنمی ہے؟ تو فرمایا کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ اپنے دوسرے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا، وہ چاہتا تھا میں اپنے ساتھی کو قتل کر دوں۔ تو اب یہ جو صحابہ تھے یہ الگ ہو گئے سائڈ پہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، محمد ابن مسلمہ، حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو دونوں گروپوں کے ساتھ نہیں ہوئے، تو وہ کیا نعوذ باللہ گونگے شیطان تھے علیہ باللہ تعالیٰ، جو مرزا کی سٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں، ان کا اپنا اجتہاد تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا اجتہاد تھا، اور حضرت امیر معاویہ، طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اہل سنت نے ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ، نتیجہ یہ نکالا ہے کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات اور ان کی آپس میں حروب اور جنگیں اور ان کی جو آپس میں لڑائیاں ہیں ان میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ وہ معاملات ہو چکے، ایک تقدیر کا فیصلہ تھا، جو ہونا تھا ہو چکا، حق حضرت علی کے ساتھ ہے، باقی مقابلے میں آنے والے خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنی دنیا پرستی یا اپنی نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی جو نا وہ حب منصب یا حب جاں کی بنیاد پر لڑے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اور بہت اہم بات اس سلسلے میں آپ توجہ کریں کہ جو اس وقت سینیریو تھا بنا ہوا، حالات جو تھے وہ اس طرح تھے کہ نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات